اور یہ ایران کی گرانٹ سے پل رہے ہیں، ایران کا خمس ایران کا کھا رہے ہیں، یہ ایرانی ہڈیوں پہ پلنے والے ہیں، کچھ ڈائریکٹ یہاں سے اور کچھ براستہ لندن اور براستہ یو کے، یہ سب ان کا یہ سسٹم چل رہا ہے اور یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے بچیں اور ان سے مکمل طور پر اہل سنت اجتناب کریں، اپنی سٹیجوں پر ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں۔ یہ دیکھ لیں، سب کے چہرے یاد کر لیں، یہ ان کی روایت ہے، یہ شروع سے عبداللہ ابن سبا کا ٹولہ، یہ ان کا اصل ایجنڈا ہی اسلام کے خلاف ایک جو وہ سازشیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے، اہل اسلام اور مقدسات اور کہہ لیں کہ اسلامی معتقدات اور نظریات، ان کے خلاف ایک ماحول بنانا اور لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنا، اسلام سے دور کرنا، حقیقی تعلیمات سے دور کرنا، یہ ان کا اصل ایجنڈا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بندہ یہ دجل سے کام لے رہا ہے، فریب کر رہا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے اور ایک بار یہ پھر فراڈ کرنا چاہتا ہے۔ یہ فراڈ اب نہیں چلے گا۔ میں پوری امت مسلمہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح پوری دنیا ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ دھرتی پر رہنے والے ہر صدیق اکبر کے غلام نے جس طرح اس موقع پر اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کیا ہے اور جس طرح روافظ اہل تشیع ابن سبا کی نسل کو سبق سکھانے کا ایک باقاعدہ طور پر پروٹیسٹ، احتجاج اور تحریک چلائیے، میں پوری امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس تحریک کو اسی طرح کنٹینیو کیجئے گا اور اس کو مسلسل اسی طرح چلانا ہے، چھوڑنا نہیں۔ ہم نے ابن سبا کی اولاد کو باقاعدہ جو وہ اس معاملے میں سبق سکھانا ہے اور ہم نے ان کی زبانوں کو بند کرنا ہے۔ جو زبانیں صحابہ کے خلاف بھونکتی ہیں، ان زبانوں کو ہم نے باقاعدہ بند کرنا ہے اور ایسی زبانوں کو روکنے کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہماری جانیں حاضر، ہمارے بچے حاضر، ہمارے ماں باپ حاضر، ہمارے خاندان حاضر، ہمارا جو کچھ ہے وہ سب حاضر۔ کس کے لیے؟ حضور اور حضور کے صحابہ اہل بیت کی عزتوں کے لیے۔ ہم جیتے ہیں ان کی عزتوں پر پہرا دینے کے لیے اور مریں گے ان کی عزتوں پر پہرا دینے کے لیے۔ ہمارا جینا مرنا حضور اور حضور کی تمام نسبتوں کے تحفظ اور ان کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہے۔ سو اس حوالے سے پوری دنیا جس طرح ایک مرتبہ اٹھی ہے، یہی آپ کی پوزیشن، بلکہ اس سے بھی زیادہ ولولہ، اس سے بھی زیادہ جذبہ اور اس سے بھی زیادہ ایک ہم اور اس سے بھی زیادہ ایک جو وہ غلغلہ ہونا چاہیے اور اس سے بھی زیادہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ باقاعدہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے کو روکنا نہیں، اس کو باقاعدہ کیفر کردار تک پہنچا کے پھر چھوڑنا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر جو اس کی سزا بنتی ہے کہ اس کو سی 295 کے تحت اندر کیا جائے اور ایسے لوگوں کو تو جو وہ باقاعدہ طور پر پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا چاہیے، جو بدبخت حضور کے صحابہ کو، امہات المومنین کو اور اہل بیت اطہار کو، ان کو بھونکنے والے ایسے لوگوں کو تو سولی پہ لٹکانا چاہیے، پھانسی کے پھندے چڑھانا چاہیے ایسے لوگوں کو، تاکہ یہ دھرتی اس طرح کے غلیظ لوگوں سے، خبیث لوگوں سے، گندے لوگوں سے اور اس طرح کے کہہ لیں کہ ولد الزنا اور اس طرح کی ناجائز متع کی جو پیداوار ہے، ان سے، ان گندے خلیظ وجودوں سے دھرتی پاک ہو سکے اور پوری دنیا امن کا اور سکھ کا سانس اس معاملے میں لے سکے۔ سو میں تمام اہل اسلام کو یہ جس طرح کا ایک سٹینڈ لیا امت مسلمہ نے عزت و ناموس صدیق اکبر پر، اس پر پوری دنیا کو، اہل اسلام کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور گزارش بھی بارے دیگر کرتا ہوں کہ اسی طرح آپ نے اس محاذ پر ڈٹ کے رہنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل فتح، کامیابی، کامرانی، اللہ کی مدد و نصرت ہمیشہ اہل حق، اہل سنت و جماعت، اہل اسلام کے ساتھ رہے گی اور صبح قیامت تک نام میرے محبوب علیہ السلام کا، حضور کے صحابہ اہل بیت کا اور حضور کی تمام نسبتوں کا رہے گا اور ہمیشہ عزتیں انہی کی ہوں گی اور پھر آگے ان کی ہوں گی جو ان کے غلام ہوں گے۔ مولا تعالی ہمیں ہر طرح کے بیروپیوں سے محفوظ فرمائے۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، وہ جو اہل سنت کا ایک دھڑا جس نے ایک سنی عالم دین کے صرف لفظ خطائز دیادی پر پچھلے 2-3 مہینوں سے ایک ہنگامہ بپا کر رکھا ہے اور ایک طوفان بدتمیزی، گالم گلوچ اور انتہائی بازاری لب و لہجہ اختیار کر رکھا ہے،
ان لوگوں کو بھی یہاں میں کہتا ہوں ذرا اپنے ہاں گریبان میں جھانکو. تمہارے ہاں اگر کو رتی برابر بھی خیرت ہے، رتی برابر بھی ہے نہیں ہے، لیکن ہے تو پھر جو تم باولے کتوں کی طرح ایک سنی عالم دین پر بھونکتے رہے ہو، اس طرح یہاں پر بھی تن کے جواب ان کو دو، پھر مانے ہم تمہیں کہ تم سچے ہو. دجالو، فراڈیو، آل سنت کے لٹیرو، ڈاکوؤ، آج تک آل سنت کے نام پر کھایا، آل سنت کے لوگوں سے تم نے جو وہ جیبیں خالی کی اور آل سنت کا چندہ بٹورا، اور آل سنت کا آج تک کھا کھا کے تو یہ بڑے بڑے وجود تم نے، یہ ہاتھیوں کی طرح تم نے یہ تیار ہوئے تم، تو آج تمہیں حیا ہے تمہارے اندر؟ سنی عالم دین کو تم نے کون سی گالی ہے جو نہیں دی؟ وہ آل سنت کے ایک عالم دین جس کی پچھلی 25-30 سالہ زندگی گواہ ہے، اس نے روافظ کے دانت کھٹے کیے، اس نے آل تشیع کو چار شان و چت کیا، اور اس نے خوارج اور نواسب کہہ لیں کہ بھئی ان کا رستہ روکا، اور تمام سازشیوں سے اسلام کے تحفظ کی بات تو وہ کرتا رہا، اور اسلامی تعلیمات کے کہہ لیں فروغ کی، اور اسلامی تعلیمات کے ابلاغ و تبلیغ کی، اور اسلام کے حقیقی چہرے کی وہ بات کرتے رہے آج تک، اور پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کے نظریات کا دفاع کرتے رہے، اور اہل سنت کے عقائد پر پیرا دیتے رہے. اس سنی عالم دین سے تو صرف اتنی بات کہ ایک خطا اجتہادی کا لفظ انہوں نے بول دیا، اس پر تم نے پورے پاکستان، پوری دنیا میں کانفرنسز کی، جلسے کیے، پروگرامز کیے، گالیاں دی، ماں باپ کی گالیاں دی، مری ہوئی ماں کو گالیاں دی. شرم آنی چاہیے. اور بوڑھے باپ کو گالیاں دی تم نے. بدبختو، اس بزرگ عالم دین پر یہ تمہارا رویہ تھا. اور آج اس وقت ایک شیعہ اور وہ کہ جن کی شروع سے روایت صحابہ کی گستاخیوں پر مبنی ہے، جن کی ساری تاریخ صحابہ اہل بیت اطہار امہات المومنین کی گستاخیوں پر مبنی ہے، جو قاتلین امام حسین ہیں، جنہوں نے کربلا میں حضور کے خانوادہ کو قتل کیا، کروایا، یہ شروع سے آج تک دندہ جو جن لوگوں نے اسلام کے خلاف یہ گورکھ دندہ کیا، اور اسلام کو روکنے کے لیے، اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، اور اسلام اور آل اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے شروع سے لے کے آج تک اس طرح کی مذموم کارروائیاں ہمیشہ انہوں نے کی. ان کے حوالے سے اب ویسے بولو باہر نکل کے جیسے تم نے سنی عالم دین پر بولا تھا، اس طرح کی زبان یہاں چلاؤ، پھر ہم بھی یہ کہیں کہ واقعی تم اہل سنت کے درد میں تب بول رہے تھے. لیکن اگر آج یہاں پر تم آ کے بھیگی بلی بن کے اور دو چار لفظ صرف یہ کہ سنجیدہ فکر اور میں مخلص، تو ان میں کون سنجیدہ فکر ہے؟ ان میں کون؟ صحابہ کے گستاخوں میں بھی کوئی مخلص ہے؟ وہاں بھی کوئی سنجیدہ فکر ہے؟ تو کو حیا کرو. اور اہل سنت بھی باقی دیکھیں، اس وقت ایک سنی عالم دین کے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کیا، ننگی گالیاں، بازاری انداز اختیار کیا، اور گویوں، ڈانسروں سے بھی آگے نکل کے بغیرتی کا اظہار کیا گیا، اور شعبدے بازوں کو بھی اس معاملے میں پیچھے چھوڑ کے اس سے آگے نکل کے سنی عالم دین کو ہٹ کرتے رہے تم. اب اس موقع پر باقاعدہ بولو اس طرح کو، دو چار کانفرنسز شان صدیق اکبر پر کر کے یہاں سے لے کے ایران تک شیعوں کو للکارو ذرا، پھر ہمیں سمجھ آئے کہ تم، ہاں ہم دیکھیں اور یہ محسوس کریں اور ہم بھی کہیں کہ تمہارے اندر باقی اسلام کا، اہل سنت کے عقیدے کا، اہل سنت کے نظریات کے تحفظ کا درد تھا. اور اگر نہیں تو تم کبھی نہیں کرو گے، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کبھی نہیں کرو گے. تو اہل سنت اس سے سمجھیں کہ یہ ان کے ایجنٹ ہیں، ایجنٹ. یہ جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 2-3 مہینوں سے جنہوں نے کیا اہل سنت کا نام لے کر، یہ سب ان کے ایجنٹ ہیں، اور یہ ایران کی گرانٹ سے پل رہے ہیں. ایران کا خمس ایران کا کھا رہے ہیں، یہ ایرانی ہڈیوں پہ پلنے والے ہیں. کچھ ڈائریکٹ یہاں سے اور کچھ براستہ لندن اور براستہ یو کے، یہ سب ان کا یہ سسٹم چل رہا ہے اور یہ ان کا طریقہ کار ہے. اس لیے ان لوگوں سے بچیں اور ان سے مکمل طور پر اہل سنت اجتناب کریں. اپنی سٹیجوں پر ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں. یہ دیکھ لیں، سب کے چہرے یاد کر لیں، یہ جنہوں نے اہل سنت کے خلاف ابھی پچھلے 2-3 مہینوں میں جو کچھ کیا وہ ساری دنیا کے سامنے، یہ جو اس میں شامل تھا. میں پوری اہل سنت سے کہہ رہا ہوں، اپنے سٹیجوں پر ان میں سے نہ کسی نقیب کو بلانا، نہ نعت خوان کو بلانا، نہ کسی خطیب کو بلانا، نہ ان میں سے کسی پیر کو بلانا. ان سے اجتناب کریں. اہل سنت جاگ جائیں. حالات بڑے اس وقت ایک حساس
اور ایک انتہائی سینسٹیو سچویشن میں ہیں، اس لیے ان حالات کو سمجھیں اور اپنے عقائد و نظریات کے تحفظ کے لیے اٹھیں۔ تو یہ پورا ٹولہ یہ انہی کا ہے، اس لیے ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ اہل سنت 14 صدیوں سے جو ہمارے نظریات ہیں ان کا تحفظ اس دھرتی پر، اس سرزمین پر، بر صغیر پاک و ہند، ہمارے اس علاقے میں جنہوں نے واقعی ابھی ماضی قریب میں کر کے دکھایا، وہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان قدس سرہ العزیز آپ کا وجود مسعود ہے، اور ہم اعلیٰ کے غلام، اعلیٰ کے نوکر، اعلیٰ کی فکر کے خادم، انشاءاللہ ہم جتنی اللہ نے توفیق بخشی ہے وہاں تک ہم عقائد و نظریات اہل سنت کی بات کریں گے۔ کل بھی اعلیٰ حضرت کے غلام اہل سنت کے عقائد و نظریات پر پیرا دینا اور اہل سنت کے عقائد کے بورڈرز پر ایک مجاہد کے طور پہ کھڑے ہو کر حفاظت کرنا، یہ کام کل بھی اعلیٰ کے غلاموں کا تھا، آج بھی اعلیٰ کے غلاموں کا ہے، اور صبح قیامت تک یہ صحرا میرے امام احمد رضا کے غلاموں کے سر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت، حضور کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کبار کی محبت، اولیاء اخیار کی محبت، علماء حقہ اہل سنت و جماعت، سچے علماء اہل سنت کی محبت، قرآن و حدیث کی محبت، اور دین اسلام اور تعلیمات اسلام کی محبت، اور ان تمام کی عظمتوں پر پہرا دینے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔